بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے فائدہ نمبر 1 ہے، اور امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے۔ تو ابھی اس کو ہم مشق کر کے اور اس کو لکھیں گے تاکہ ہمیں اس فائدے کے بارے میں پتہ چلے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو نون اعرابی والے صیغے ہے وہ ہے یضربان، اور تضربان، اور تضربان، اور تضربان، تضربون، اور تضربون، تضربون، اور یضربون۔ یہ صیغے، اور اس کے مجہول جو ہے وہ یضربان، تضربان، 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 تضربون، اور یضربون۔ یہ صیغے ہمارے پاس نون اعرابی والے ہیں، اور یہ دو صیغے جو ہے یضربن، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے یضربن، اور تضربن، اور تضربن، اور تضرب، تضربن۔ ابھی اس سے ہم مجہول کے صیغے بنائیں گے۔ تو ایک تو ہمارے پاس یہ صیغہ ہے، یہ، اور ایک یہ صیغہ، اور ایک یہ صیغہ۔ یہ تو امر حاضر مخاطب ہے، کیا ہے؟ امر حاضر مخاطب ہے، اور یہ بھی امر حاضر، یہ صیغہ بھی امر حاضر معروف ہے، اور یہ بھی امر حاضر معروف ہے۔ یہ صیغے اس کا طریقہ الگ ہے اور اس کا طریقہ الگ ہے۔ تو اس میں ہے کہ امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے۔ مثلا یہاں پر یہ صیغے جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس سے علامت مضارع کو ہم نہیں ہٹائیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ حمزہ مکسور، لام مکسور لائیں گے، لے یضربن، یہ امر کا صیغہ بن گیا، اور لے یضربن، بس اس میں صرف یہ لام کا فرق آ گیا، اس لام کا اور اس لام کا فرق آ گیا، تو لیضربن بن گیا۔ ابھی یہ صیغہ جو ہے یہ تو مخاطب کے صیغے، اس کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے پچھلے قاعدے میں پڑھا ہے، اور یہ لتضربن، لتضربن، اس طرح ہم نے بنا دیا۔ اس میں نے خیر الگ نہیں بنایا، اسی سے بنا دیا، لیکن یہی ہے طریقہ۔
تو اس میں نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث، یہ نون جمع مؤنث ہے، یہ باقی رہ گیا، نون جمع مؤنث باقی رہ گیا امر کی صیغوں میں۔ اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، مثلا ہم لیضربا، لتضربا، اور لیضربو۔ اس طرح مجہول کی جو صیغے ہیں لیضربا، لتضربا، لتضربا اور لتضربا اور لتضربو، لیضربو، اور یہ 3 صیغے یہ اور ایک صیغہ یہ 4 امر حاضر معروف کے صیغے ہیں جس میں نون اعرابی ہے یا نون جمع ہے، اور واحد کے 2 صیغے ہیں، اس میں تو نون اس میں ایک صیغہ جو ہے وہ تضربین ہے، تضربین، اور ایک صیغہ تضربین ہے۔ تو ابھی اس میں بھی نون اعرابی ہے، اس لیے کہ یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس کے ساتھ لتضربی نون اعرابی ہے، تو اس کو ہم نے کیا گرا دیا۔ اور یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ وہی کریں گے کہ شروع علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، تو اس سے علامت مضارع کو ہم ہٹا دیں گے، اضربا، نون اعرابی گرا دیا اور شروع میں حمزہ وصلی لایا، اس طرح تضربا، اضربا، اور تضربو، اضربو، یعنی نون اعرابی ہے اس کو ہٹا دیں گے، اور یہ بھی نون اعرابی ہے تو اضربی، یعنی ہم اگر ایک عورت مخاطبہ کو امر دیتے ہیں تو اس کا صیغہ اضربی، اسمعی، تو اس طرح صیغہ بنے گا اس کا۔ اور یہاں پر یہ صیغہ جو ہے یہ اضربنا، اضربی، اضربا، اضربا، اضربو، اور ایک صیغہ رہ گیا اضرب، تو اس فائدہ یہ ہے کہ امر میں جب ہم مضارع سے امر بناتے ہیں تو نون جمع مؤنث، یہ نون جمع مؤنث ہے، یہ چاروں یہ باقی رہ جاتا ہے، اور یہ 7 صیغے جس میں نون اعرابی ہے اس میں نون اعرابی کو گرا دیا جاتا ہے، یعنی نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے امر میں، جب مضارع سے ہم امر بناتے ہیں تو نون جمع مؤنث کو باقی رکھیں گے، نون جمع مؤنث کو باقی رکھیں گے اور نون اعرابی کو ہم گرا دیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اور سب سے پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، قاعدے پڑھے ہیں 2، اس کے بعد ہم نے جب یہ نون اعرابی اور نون جمع والا قاعدہ پڑھا تو انشاءاللہ اس سے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اگلے سبق کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔